بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جو آیت اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اللہ کے حکم سے، آیا نمبر 35، بیوٹیفل ورس آف دا قرآن۔ اس میں 10 کوالٹیز بتائی گئی ہیں، اور اس میں بہت سہارا لوں گی ابن کثیر کا، کیونکہ اس میں بہت ساری احادیث آتی ہیں الحمدللہ۔ اس میں 10 کوالٹیز بتائی گئی ہیں، اور اس کے ریولیشن کے بارے میں آتا ہے، اس کی شان نزول کے بارے میں آتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ہماری ماں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم عورتوں کا اس طرح قرآن میں ذکر کیوں نہیں ہے جس طرح مردوں کا ہے؟ Why is it that we are not mentioned in the Quran as men are? Then one day, without my realizing it, he was calling from the minbar and I was combing my hair. So I tied my hair back, then I went out to my chamber in my house and I started listening out. وہ کہہ رہی ہیں پھر ایک دن مجھے پتہ نہیں چلا اور وہ ممبر سے آواز دے رہے تھے اور میں اپنے بال بنا رہی تھی، میں نے اپنے بال باندھے اور پھر میں اپنے یعنی ایسے ایریا میں گئی جہاں سے آواز آ رہی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حجرے مسجد سے جڑے ہوئے تھے۔ And I started listening out. انہوں نے سننا شروع کیا. And he was saying from the minbar
یا ایھا الناس ان اللہ تعالی یقول ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اے لوگو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، اور پھر یہ والی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اس میں ہر جو کوالٹی آ رہی ہے نا، اس میں 7 عورتوں کا نام بھی آ رہا ہے. تو خاص بات یہ ہے. تو فرسٹ کوالٹی آپ کو پتہ چل گئی سبمیشن، یعنی اپنا سر تسلیم خم کرنا، اسلام لے آنا. حدیث جبریل لکھ لیجئے، کئی دفعہ ہم نے قرآن کے کانٹیکس میں پڑھی ہے، میں انشاءاللہ شیئر بھی کر لوں گی، وہ آپ لوگ دوبارہ پڑھ لیجئے گا. اس میں بھی بڑا کلیئرلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام جب سوال کرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے. 3 بیسک کانسیپٹ ہیں، ان کے ڈفرنس ہمیں پتہ ہونے چاہیے. پہلی چیز جو یہاں آ رہی ہے وہ اسلام ہے، تو مسلم ہونا. بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، surely the Muslim men and the Muslim women. والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں. روٹ ہے جی حمزہ میم نون ایمان. اس سے پتہ چل گیا کہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے. اسلام سبمیشن ٹو دا ریلیجن، دین اسلام میں داخل ہونا، اسلام لانا. This includes outward submission and rituals. یعنی جب آپ عمل کرتے ہیں اسلام پہ، جو نظر آنے والے چیزیں ہیں اور اعمال ہیں. جبکہ ایمان اندر کی کیفیت ہے، inward faith. اندر کیا کیفیت ہے اس کی بات کی جا رہی ہے. قرآن پاک کی آیت میں آتا ہے نا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. کہ اعراب کہتے ہیں، بدوی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے لیکن تم کہتے ہو کہ ہم اسلام لائے، مگر ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. The reference for this ayah is chapter 49 verse 14. اسی طرح صحیح بخاری میں آتا ہے اور صحیح مسلم میں بھی آتا ہے کہ زنا کرنے والا زنا نہیں کرتا مگر اس وقت وہ مومن ہو. یعنی ایمان کی جب انسان حالت میں ہوتا ہے تو وہ زنا جیسا گناہ نہیں کرتا. یعنی ہو سکتا ہے کہ اسلام یعنی زبانی تو وہ ابھی بھی مسلمان ہے، لیکن اتنا بڑا گناہ جب انسان کرتا ہے اس وقت اس کا دل ایمان کی حالت سے خالی ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہاں دونوں چیزوں کا ڈفرنس بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو فرسٹ کوالٹی اسلام ہو گیا، دوسری کوالٹی ایمان ہو گئی. تیسری کوالٹی کی طرف چلتے ہیں. والقانتین والقانتات، the devout men and the devout women. عبادت کرنے والے مرد اور مستقل عبادت کرنے والے مرد اور مستقل عبادت کرنے والی عورتیں. قنوت کا لفظ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، قاف نون تے سے ہے جی. عاجزی اور مستقل مزاجی کے ساتھ عبادت کرنا. So there is consistency in obedience. عبادت صرف نماز روزہ کے لحاظ سے نہیں بلکہ اوبیڈینس کے اعتبار سے بھی ہے، یعنی فرما برداری کے اعتبار سے بھی ہے، اور یہ دل سے ہی آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ کبھی کیا اور کبھی نہیں کیا. پھر اللہ تعالیٰ سچائی کی بات کر رہے ہیں، مگر پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قنوت کے حوالے سے کس کی خاص مثال قرآن میں دی گئی ہے یا جسے حکم دیا گیا تھا، وہ بی بی مریم ہے. سورت آل عمران میں یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، تو مریم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا. So that's a very beautiful quality. May Allah make us of those who have qunut as a regular habit. پھر سچائی کی بات کی گئی، تو روٹ ہے جی صاد دال قاف والصادقین والصادقات. ٹھیک ہے، مرد پلورل، الف لام سے آپ کو پتا چل گیا کہ یہ پراپر ناؤنز ہیں. آت سے پتا چل گیا فیمیل جینڈر ہے. این سے پتا چل گیا میل جینڈر کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، the men who are truthful and the women who are truthful. So آپ دیکھ رہے ہیں کہ گراف کس طرح سے کس طرف جا رہا ہے. سچائی کی بات کی جا رہی ہے، اور اس پہ ہم دیکھیں کچھ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جاہلیہ کے زمانے میں بھی جھوٹ نہیں بولا. تو جھوٹ اتنا بڑا حد فاصل ہے مومن اور کافر میں.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے نا، اور یہ مسلم میں حدیث ہے، علیکم بالصدق، تمہارے اوپر ہے سچائی. کیا مطلب ہوا؟ تمہارے لیے فرض ہے سچ بولنا. علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، کہ بے شک سچائی جو ہے وہ نیکی کی طرف لے جاتی ہے. For truthfulness leads to righteousness. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ and righteousness leads to paradise. اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبِ and beware of lying. جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. For lying leads to immorality and immorality leads to hell. جھوٹ جو ہے وہ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ جو ہے، فسق و فجور جو ہے، وہ آگ کی طرف لے جاتے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں A man will keep telling the truth and striving to do so until he will be recorded with Allah as a truthful. انسان سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے پاس سچا لکھ لیا جاتا ہے. And a man will keep telling lies and will persist in doing so until he will be recorded with Allah as a liar. اور کوئی شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے اور بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یا اس پہ قائم رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے پاس جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے. اللہ ہمیں اپنے پاس سچوں میں سے لکھ لے، کیونکہ یہاں پر یہ بہت امپورٹنٹ کوالٹی بتائی گئی ہے. تو کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 کوالٹیز now. والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. کیونکہ جب آپ سچ کے راستے پہ چلیں گے اور فرما برداری اللہ کی کریں گے تو بہت سی چیزیں اپنے مزاج کے خلاف بھی جائیں گی، بہت سی چیزیں دنیا کے مزاج کے خلاف بھی جائیں گی. اس سچویشن میں پھر صبر، فورٹیٹیوڈ، برداشت، پیشنس رکھنا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں والخاشعین والخاشعات. خا شین عین is the root. And the humble men and the humble women. ٹھیک ہے، عاجز مزاج یا جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں. بڑی خوبصورت بات یہاں پر کی گئی. سیرینٹی، ٹرینکولیٹی، ڈیلیبریشن، ڈگنیٹی، ہیوملٹی، یہ سارے معنی ہیں اس میں. خشوع میں عجز بھی ہے، انکساری بھی ہے، وزاداری بھی ہے. مثلاً خشوع کا یہ حصہ ہے کہ ایک سکون کی کیفیت میں انسان رہے، میلو رہے. جذبات یاد رکھیں، جو اللہ سے بہت شدید محبت کرتا ہے، جو کہ سارے صحابہ کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، وہ دے آر ویری ایموشنلی انوالوڈ پیپل جو اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں. لیکن ان ایموشنز کو کس طرح ریفلیکٹ کیا جاتا ہے، ایکسپریس کیا جاتا ہے یا چینلائز کیا جاتا ہے. آپ اسلام سے پہلے کے حضرت عمر اور بعد کے حضرت عمر ابن الخطاب کا نیچر کا ڈفرنس دیکھیں، بہت فرق نظر آئے گا. تو ایک جب بردباری کی کیفیت آتی ہے، حلم آتا ہے، سکون آتا ہے، کیونکہ آپ اللہ سے راضی ہیں، اور وہ بھی خشوع میں شامل ہے کیونکہ آپ اللہ کے آگے جھک گئے اور پھر اس کی مرضی کے آگے جھک گئے. تو خشوع کی یہاں پر بات کی گئی ہے. اور انسان یہ تبھی کر سکتا ہے نا جب وہ اللہ کے ہونے پہ یقین رکھتا ہے. یہ وہ والی حدیث جو ہے وہ یاد دلاتی ہے، اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے یا تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو یہ تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ کیفیت انسان میں پھر جینیون خشوع پیدا کرتی ہے. پھر والمتصدقین والمتصدقات. اب یہاں بھی صاد دال قافی ہے، مگر یہاں صدقہ مراد ہے، یعنی چیریٹی. اللہ کی راہ میں دینے والے، خرچ کرنے والے مرد، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی عورتیں. یہ ہمارے لیے چیک لسٹ ہے کہ اللہ چاہے ہم ان میں سے کون سی کوالٹیز اپنے اندر ڈیولپ کر سکتے ہیں نا. اینڈ دوز مین ہو گیو چیریٹی اینڈ دوز ویمن ہو گیو چیریٹی. تو آپ دیکھیں الگ الگ بتایا جا رہا ہے. 7 لوگ ہیں جن کو اللہ کے عرش تلے سایہ ملے گا،
اور ان میں سے ایک وہ شخص ہے اللہ کی راہ میں چیریٹی اس طرح سے، صدقہ اس طرح سے دیتا ہے چھپا کر کہ اس کے دائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کا بائیں ہاتھ کیا دے رہا ہے. his left hand did not know what his right hand was giving. یہ والی جو حدیث ہے یہ بخاری اور مسلم کی ہے. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو اس طرح سے ختم کرتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے. تو صدقہ صدقہ صدقہ. پھر والصائمین والصائمات، صوم ظاہر آپ کو پتہ ہے روزے کو کہتے ہیں. تو روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، the fasting men and the fasting women، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ابن ماجہ کی حدیث میں، الصوم زکاۃ البدن، روزہ جو ہے وہ جسم کی زکوٰۃ ہے. فاسٹنگ از دا زکاۃ آف دا باڈی، یعنی جسم کی بھی صفائی کرتا ہے، روح کی بھی صفائی کرتا ہے، شرعی اعتبار سے جو ہمیں بتایا گیا اس طرح سے. سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ جو بھی رمضان کے روزے رکھے، مجھے بہت پیارا لگتا، جو بھی رمضان کے روزے رکھے اور ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھے، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام البیض کے روزے بتائے نا، جو بیچ کے روشن دنوں کے 3 نفلی روزے ہیں، وہ اس آیت میں شامل ہو گیا. اللہ ہمیں ان میں سے شامل کر لے. مجھے بہت پیارا لگا کہ انہوں نے یہ بتایا در المنثر میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا راستہ بتایا ہے ان لوگوں کے لیے جو ینگ ہیں اور اگر ابھی وہ شادی نہیں کر پا رہے تو وہ کس طرح سے اڈلٹری سے یا ایسے گناہوں سے بچ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، او ینگ مین، whoever among you can afford to get married, let him do so, for it is most effective in lowering the gaze and protecting the chastity. اب دیکھیں یہ والی حدیث پرٹیکولرلی لڑکوں کو کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے نوجوان لڑکوں، تم میں سے جس کسی کے پاس استطاعت ہو وہ شادی کر لے، کیونکہ وہ نظر کو جھکانے میں اور عزت کی حفاظت میں سب سے بہترین ہے. And whoever cannot get married, then let him fast, for it will be a protection for him. جو ابھی شادی نہیں کر سکتا وہ روزے رکھے، وہ اس کے لیے حفاظت کا سبب بنے گا. تو دیکھیں اسی سے لنکڈ اگلی کوالٹی بتائی گئی، والحافظین فروجہم والحافظات، اور حفاظت کرنے والے اپنے پرائیویٹ پارٹس کے یعنی مرد، والحافظات، اور حفاظت کرنے والیاں. اللہ تعالیٰ نے عورت کی اتنا چیسٹٹی کی رسپیکٹ کی ہے کہ فروجہ ہننا یہاں نہیں کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ کہا جا رہا ہے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کر دیا. پھر یہ ساری جو کوالٹیز ہم پڑھ رہے ہیں نا، ان پہ عمل کرنا اور مستقل عمل کرنا پاسبل نہیں ہے انلیس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہم مستقل کرتے رہیں. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور اللہ کو یاد کرنے والے بہت زیادہ اور اللہ کو بہت یاد کرنے والیاں. And the men who remember Allah much and the women who remember Allah much. تو ہر وقت رب کی یاد ہی ہم کئی دفعہ پڑھتے ہیں اور ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں یا اللہ سمجھ تو آ گیا، میں اس پہ عمل کیسے کروں گی. اس بات پہ یقین رکھیے جتنا زیادہ آپ ذکر انشاءاللہ بڑھائیں گے اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود طاقت دے گا. اور افضل الذکر جو دعا کو کہا گیا تو اللہ سے بہت دعا، پھر قرآن، پھر درود. انشاءاللہ اس سورہ میں تو ہے ہی درود. ذکر کے حوالے سے دیکھیے، کیونکہ ہم اتنا شوہر بیوی کے تعلق کے بارے میں اس سورہ میں بات کرتے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث آتی ہے جی ابو داؤد، النسائی اور ابن ماجہ میں، if a man wakes his wife at night and they pray 2 rakas, they will be recorded that night as being among the men and the women who remember Allah much. جو مرد اپنی بیوی کو رات کو ذکر کے لیے جگاتا ہے اور وہ 2 رکعت پڑھتے ہیں تو وہ ان میں لکھ لیے جائیں گے یا ان میں شمار کیے جائیں گے جو اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں. اسی طرح یہ حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک روڈ پر چل رہے تھے اور وہ جمدان نامی پہاڑ کے سامنے آئے
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس از جمدان، گو اہیڈ، ہاذا جمدانو سیرو، یعنی اس پہ چڑھ جاؤ یا جاؤ آگے. فقد سبق المفردون، یقیناً سبقت لے گئے مفردون. فار دا مفردون ہیو گون اہیڈ. تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ مفردون کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، وہ مرد اور عورتیں جو اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، وہ حدیث آپ کو پتہ ہے، اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ ان کو معاف کر دے جنہوں نے اپنے سر شیو کرائے. سو obviously حج یا عمرہ مراد ہے. تو انہوں نے کہا کہ جنہوں نے چھوٹے کیے ان کے بارے میں، مطلب پوچھ رہے ہیں کہ جنہوں نے صرف ٹرم کیے بال ان کے بارے میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ ان کو معاف کر دے جنہوں نے اپنے سر منڈوا دیے. پھر انہوں نے کہا کہ اور وہ جنہوں نے چھوٹے کروائے، اور اس والی حدیث میں پرٹیکولرلی نہیں بتایا گیا، دوسری حدیث میں غالباً یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دعا فرمائی ان کے لیے جو بال شیو کرتے ہیں ایسے موقع پہ، اور 1 دفعہ دعا فرمائی جو بال صرف ٹرم کراتے ہیں. اس سے بیسیکلی سینس آپ کو کیا ملتی ہے؟ جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا، جتنی قربانی اتنا زیادہ اجر. تو اللہ تعالیٰ یہاں آگے اس آیت میں فرما رہے ہیں اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجر عظیما. جن کے یہ کوالٹیز ہیں، یہ 10 کوالٹیز ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ نے تیار کر رکھے ہیں ان کے لیے، یعنی مرد ہوں یا عورتیں، مغفرت اور عظیم اجر ہے. اللہ has prepared forgiveness and a great reward for them. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تیار کر رکھا ہے. اب اگلی آیت کی طرف چلیں، اور بہت اہم آیت ہے، اور ہم یہاں سے وہ حصہ دیکھ رہے ہیں جو کہ بی بی زینب اور حضرت زید اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہیں. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Big thing being said to us. It is not fitting for a believing man or a believing woman to have an option in their matters when a matter has been decided by Allah and His Rasul. بات یہاں ختم کر دی گئی. اور نہیں ہے کسی مومن مرد کے لیے اور نہ کسی مومن عورت کے لیے جب فیصلہ فرما دے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ ان کی کوئی چوائس رہے، ان کا کوئی اختیار رہے ان کے معاملے میں. اس سے زیادہ کلیئر آیات ہو نہیں سکتی. ہاں اچھا، نوٹ کرو آپ کہ امرہم کہا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہے تو اس مرد یا عورت کا، مگر اختیار کا حق، فیصلے کا حق، شریعت کا حق، راستے کا حق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یقیناً وہ بھٹک گیا واضح طور پر بھٹکنا. ٹھیک ہے، روٹس تھوڑا سا دیکھ لیں. یہاں پر قضا کا لفظ آیا ہے، اور قضا آپ جانتے ہیں جب کوئی معاملہ مکمل ہو جاتا ہے یا جس کا فیصلہ ہو جاتا ہے. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں فلاں شخص کی قضا آ گئی، تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے اس کی موت آ گئی. یا ہم لفظ قاضی کہتے ہیں، اور قاضی کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا. یہاں بات کیا کی جا رہی ہے اور ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے ایک سے زائد ہسٹوریکل بیک گراؤنڈز ہیں. جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ ان کی سٹوری بڑی پیارے طریقے سے سنائی ہے امام عمر سلیمان نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ صحابی تھے جنہیں اگلیسٹ صحابی لوگ کہتے تھے، جو دیکھنے میں اچھے نہیں تھے، جن کی ہائٹ چھوٹی تھی،
خاندان کا بھی اتنا کچھ پتہ ہی نہیں تھا رضی اللہ عنہ. عرب کلچر میں نا حسب نسب اور یہ جو ساری سٹوری ہے بی بی زینب بنت جہش اور یہ ہماری ماں کی اور یہ ساری، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا ایک دو چیزوں کا کہ ایک تو سوشل نارم سے نکلنا ہر دور کے انسان کے لیے بہت مشکل ہے، صرف ہم لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے بھی مشکل تھا. تو حسب نسب ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا تھا. آپ کو پتہ ہے ان لوگوں کو اپنے کتنے دادا پردادا اور کتنے پیچھے تک کے ساروں کے نام پتا ہوتے تھے، شجرے انہیں پورے پورے یاد ہوتے تھے. ایک زمانے میں انڈو پاک میں بھی لوگ اپنی فیملیز کے شجرے یا فیملی ٹریز یا یہ چیزیں رکھتے تھے. جلیبیب رضی اللہ عنہ کا شجرہ بھی کسی کو اتنا زیادہ معلوم نہیں تھا، تو انہیں زیادہ لوگ رسپیکٹ نہیں دیتے تھے. اچھا، انصار کی عورتوں کے بارے میں یہ جو بیان کیا ابن کثیر میں، اس میں آ رہا ہے کہ ان کی کوئی اگر لڑکی ریلیٹیو ہوتی تھی جو سنگل ہوتی تھی تو وہ تب تک شادی کا اس کا فیصلہ نہیں کرتے تھے جب تک انہیں سچویشن سمجھیں کہ اس زمانے میں کیا چل رہی تھی. جب تک انہیں یہ نہیں سمجھ آ جاتا تھا کہ پتہ نہیں چل جاتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لڑکی سے شادی کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. سمجھ گئے؟ بیکاز بٹوین ایکس اینڈ وائی ایئرز آفٹر ہجرا زیادہ شادیاں ہوئی ہیں جو آپ نے پوری لسٹ دیکھی ہے. تو وہ نہیں شادی کرنا چاہتے تھے کسی بھی لڑکی کی جب تک وہ شور نہ ہو کہ اچھا اس سے، سب کے دل میں امید ہوتی تھی کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر لے. اچھا، ایک انصاری صحابی ہیں، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ گیو می یور ڈاٹر فار میرج، ٹھیک ہے، میں اپنی بیٹی مجھے نکاح میں دے دو، شادی میں دے دو. اب وہ اتنے زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہمارے لیے بڑی عزت اور برکت کی بات ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں I do not want her for myself، میں اپنے لیے نہیں چاہ رہا. کہتے ہیں کہ پھر کس کے لیے؟ اب ان کے ذہن میں ہوگا شاید ابو بکر، عمر، بڑے صحابہ جو ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لی جلیبیب، جلیبیب کے لیے. اس پر وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لڑکی کی ماں سے مشورہ، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار تو کر نہیں سکتے، کہتے ہیں ماں سے مشورہ کرنے دیں. وہ لڑکی کی ماں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بیٹی کے لیے رشتہ لائے ہیں. کہتی ہیں بہت خوشی سے ہاں میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں. اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنے لیے نہیں چاہ رہے، وہ جلیبیب کا رشتہ لے کر آئے. She said what? جلیبیب no, by Allah we will not marry her to him، ہم یہ شادی نہیں کر سکتے. جلیبیب کے لیے ہاں نہیں بیٹی کے لیے کہہ سکتی. جب وہ صحابی اٹھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں کہ لڑکی کی ماں نے تو انکار کر دیا، تو لڑکی جو ہے وہ کہتی ہے میرا ہاتھ کس نے مانگا ہے؟ ماں نے بتایا. اور پھر ان کا جو جواب ہے ان صحابیہ کا جن کا ہم نام بھی نہیں جانتے، وہ کہتی ہیں آر یو ریفیوزنگ ٹو فالو دا کمانڈ آف دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ کہتی ہیں کہ کیا آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر رہے ہیں؟ اور پھر یہ خاتون کہتی ہیں فالو ہز کمانڈ فار آئی ول ناٹ کم ٹو اینی ہارم. یہ یقین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں آپ مان لیں، مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا. So we know the story of Julaybib, but think of her iman level. So her father went to the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam and said, deal with her as you wish. جو چاہیں آپ میری بیٹی کے ساتھ کرتے ہیں. اور جلیبیب سے ان کا نکاح ہو جاتا ہے. پھر ایک جنگ ہوتی ہے جس میں فتح نصیب ہوتی ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اینڈ میں اکاؤنٹ لیا جا رہا ہوتا ہے نا کہ کس کس کون کون شہید ہوئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہوتے ہیں ہل تفقدون من احد، سی ویدر دیر از اینی بڈی مسنگ، کوئی غائب تو نہیں ہے. انہوں نے پھر آگے صحابہ نے بتایا کہ فلاں فلاں جو ہیں وہ شہید ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اور تو کوئی نہیں، یہی تھے جو شہید ہوئے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں
but I see that Julaybib is missing. مجھے جلیبیب نہیں نظر آ رہا. پھر کہتے ہیں جاؤ اسے شہداء میں ڈھونڈو. تو انہوں نے جا کر جلیبیب رضی اللہ عنہ کو خاص طور پہ ڈھونڈا اور دیکھا کہ وہ 7 کفار کی ڈیڈ باڈیز کے ساتھ کہیں تھے، اور ایسے لگ رہا تھا کہ انہوں نے شہید ہونے سے پہلے 7 کو مارا ہے. They said, O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, here he is beside 7 of the enemy whom he had killed before he himself was killed. 7 کو مار کے مرے ہیں. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam came and stood beside him. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، ان کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں he killed 7 before he himself was killed. اور پھر یہ جو الفاظ ہیں نا، هذا منی وَأَنَا مِنْهُ. He belongs to me and I belong to him. میں جلیبیب سے ہوں اور جلیبیب مجھ سے ہے. اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا، پورے مدینہ میں کوئی ان سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، and نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا اہمیت دے رہے ہیں. He said this 2 or 3 times. پھر وہ بہت پتلے دبلے سے تھے، چھوٹے سے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور انہیں اٹھا کر لے کر گئے اور انہیں پکڑے رکھا اپنے باہوں میں جب تک کہ ان کی قبر نہیں کھودی گئی. پھر انہیں قبر میں اتارا. یہ نہیں بتایا گیا حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غسل دیا تھا یا نہیں. حضرت ثابت کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ کوئی بیوہ نہیں تھی انصار میں جن کے لیے زیادہ رشتے آئے، یعنی جلیبیب کی بیوہ سے زیادہ رشتے کسی کے لیے نہیں آئے. جب وہ یہ بات کہہ رہے تو اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے ثابت سے کہا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کے لیے کیا دعا کی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا، او اللہ pour blessings upon her. اللہم صب علیہ الخیر. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی ان کے لیے. وَلَا تَجْعَلْ عَيْشَهَا قَطًّا. And do not make her life hard. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، یا اللہ ان کی زندگی، اس کی زندگی مشکل نہ ہو اور اس پہ اپنی رحمتیں اور خیر نازل فرما. And this is how it was. There was no widow among the Ansar who was more sought after for marriage than her. یہ کس چیز کا اجر ملا ان صحابیہ کو؟ انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دیا تھا. ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے جب ہم ساری اپنی مرضی کر چکے ہوتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں میں نے اب معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا. ایسے ہی ہے نا، یہ لوگ شروع میں ہی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے تھے. اور جو کئی دفعہ اس سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں that sometimes there are things you don't want to do. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے کہ آپ وہ چیز کریں، اور رب کی دین سے جب آپ وہ چیز کر لیتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے راضی ہوتے ہیں. تو یہاں پر ایک تو حضرت جلیبیب والی بات آتی ہے اور ان کی جو وائف تھیں، بیوہ تھیں، ان کے بارے میں ایک یہ واقعہ آتا ہے اس آیت میں. دوسرا جو حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا اور زید ابن الحارث رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، وہ بھی اس میں آتا ہے. عربوں میں آپ کو پتہ ہے کہ پاپولیشن کا ایک بہت بڑا حصہ غلاموں کا تھا. they were slaves. اور بہت ڈیگریڈیشن کے ساتھ انہیں ٹریٹ کیا جاتا تھا، انہیں بہت کم سمجھا جاتا تھا. ایون اف دے ور فریڈ، اگر وہ آزاد بھی ہو جاتے تھے تو انہیں مولا کہہ کے سو اینڈ سو کے نام سے پکارا جاتا تھا کہ ہی از دا فریڈ سلیو آف فلان. They never got status as normal people do. اب اسلام نے سلیوری کو ایک دم سے تو نہیں ہٹایا جا سکتا تھا، صدیوں سے سلسلہ اور پوری دنیا میں تھا، صرف عرب میں نہیں تھا.
اسلام نے سلیوری کی ریفارم سٹارٹ کی and this is very important to understand even if somebody tries to mislead you about the concept of concubines اور لونڈی کا جو concept ہے اسلام میں، انشاءاللہ جب موقع آئے گا تو وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلیو آتے ہیں زید ابن حارثہ، بچے ہیں، چھوٹی عمر ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کو تحفے کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ چھوٹے بچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ لوگ انہیں زید بن محمد کے نام سے جاننا شروع ہو جاتے ہیں، بیکاز جب کچھ سال بعد حضرت زید کے فادر آتے ہیں اور وہ پہچان لیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر زید آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو ہی کین گو۔ زید چوزز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو تب سے وہ زید بن محمد کے نام سے جانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اڈاپٹڈ بچے ہیں۔ اب یہ سارا مکی دور گزر گیا، وی آر انٹرنگ دا میڈنائٹ ایرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلیوری میں ریفارمز کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ غلامی کا جو سارا سسٹم ہے اس کو بہتر بنایا جائے۔ اچھا، زینب بنت جہش کو سمجھیے۔ سو ایون امنگس دا صحابیات ان کا لیول ایک پرنسس کی طرح ہے، بہت بڑے گھر سے ہیں، بہت حسین ہیں، ناز و نعم میں پلی بڑی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حضرت زید ایک فریڈ سلیو ہے۔ اچھا یاد رکھیں ہی واز ناٹ اوریجنلی اے سلیو، ان کی سٹوری کچھ اس طرح کی ہے کہ چھوٹی ایج میں دو ٹرائبس کی دشمنی کی وجہ سے اس بچے کو کڈنیپ کر لیا جاتا ہے، پھر سیل کر دیا جاتا ہے۔ ہر فیملی ڈڈ ناٹ like when Prophet صلی اللہ علیہ وسلم asked for his cousin زینب بنت جہش for زید۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن ہے، ٹھیک ہے، پٹرنل آنٹ کی بیٹی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ رشتہ کرانے کی کوشش کرتے ہیں، بی بی زینب کی فیملی کو نہیں سمجھ آتا، اور پھر یہ آیت نازل ہوتی ہے، یہ بھی اس کی تفاسیر میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب زینب رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دیا گیا تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی، یعنی جب انہوں نے یہ آیت سنی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی، اور یوں ان کا حضرت زید سے نکاح ہو جاتا۔ شادی تو ہو جاتی ہے، ایک چیز ہے کہ دل نہیں مانا، ٹھیک ہے۔ شی could not give him the respect and honor that a Muslim woman needs to give her husband. وہ کر نہیں پائے۔ ایک تو یہ کہ بہت ساری چیزیں ان کا دل نہ ماننے سے بھی ہم بہت ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں۔ دس واز پارٹ آف Allah's wisdom کہ کئی دفعہ اللہ کا حکم بندہ مان لیتا ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا، ہم نے استخارہ کیا اور سب کچھ صحیح آیا استخارے میں، مگر بعد میں چیز صحیح نہیں ہوئی۔ ہم نے تو اللہ کا حکم مانا مگر بعد میں چیز صحیح نہیں ہوئی۔ وہ بھی چیز کچھ سکھا رہی ہوتی ہے، یہ بھی چیز کچھ سکھا رہی ہے۔ اس نے بھی سکھایا۔ اب خیرہ کیا ہے اس کو سمجھ لیں، جو اس آیت میں لفظ خیرہ آیا، لہم الخیرۃ من امرہم، خیرہ کا مطلب ہے چوائس۔ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جسے چوائس دی گئی ہے۔ جنات کو بھی چوائس دی گئی ہے، اور خاص طور پہ انسان کو تو ہمیں پتہ ہی ہے کیونکہ ہم خود انسان ہیں کہ ہمیں فریڈم آف چوائس دی گئی ہے۔ اللہ نے صحیح اور غلط راستہ دکھا دیا، ہمیں ہدایت دے دی۔ Now we have been given the freedom of choice. Our creations of Allah don't have this choice. ہمارا ٹیسٹ ہی یہی ہے، چوائس دی۔ زینب بنت جہش پاسڈ دیٹ ٹیسٹ کیونکہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی مرضی ان کے لحاظ سے سوچیں۔ ینگ عورت ہے، دل نہیں چاہ رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اللہ نے آیت یہ نازل کی، وہ کہتی ہیں اوکے I'll marry her and she gave it her best shot۔ انہوں نے اور حضرت زید نے پوری کوشش کی، لیکن حسب نسب انگرینڈ تھا، ٹھیک ہے۔ اپنی زندگیوں سے بھی ریلیٹ کیجئے۔ کئی دفعہ سوسائٹی میں کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ آپ کی عادات ہوتی ہیں، کچھ ہو سکتا ہے بڑوں نے کیا، آپ سب کچھ پڑھ کے سمجھ کے جان کے بھی اس سے نکلنے میں وقت لگتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہمیں یہاں یہ بتایا جا رہا ہے اس آیت سے کہ کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آرڈر سے بڑھ کر نہیں ہے۔ جو اس جز کے شروع میں ہم پڑھ رہے تھے اس کی روشنی میں دیکھیے کہ بتایا گیا کہ عورتوں کو اس طرح ہونا چاہیے، خاص طور پہ ازواج مطہرات کے حوالے سے بتایا گیا
اور اس میں آپ نے دیکھا کہ نماز اور جو دیگر عام چیزیں ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہی نیکیاں ہیں، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ جو آیا ہے آیت نمبر 33 میں، اس کے ساتھ ہی تبرج کا ذکر بھی آیا۔ اچھا، ہمارے لیے نماز اور زکوٰۃ ایزی ہوتا ہے، تبرج کو اوائڈ کرنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ This makes us love, and that's what it's supposed to do. Love the Azwaj Mutahharat and Sahaba even more. ہمیں اور زیادہ ان سے محبت کی کیفیت ہوتی ہے، بیکاز اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ان کے بھی مزاج تھے، لائکس اینڈ ڈس لائکس تھیں، انسان تھے۔ ہم ان سے سیکھ کیا رہے ہیں کہ مرضی کے خلاف جا کر بھی انہوں نے وہ کیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے چاہتے تھے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان آیات کی روشنی میں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کس نے یہ حق دیا کہ ہم دین کو کمپارٹمنٹلائز کر لیں، یعنی حصوں میں بانٹ لیں، کہ اچھا نماز اور روزے والا حصہ تو میں کر لوں گی، لیکن یہ والا حصہ میں نہیں کر رہی، میں اس کی کوشش بھی نہیں کر رہی، میں اس کی دعا بھی نہیں کر رہی، مجھے جانا ہی نہیں ہے اس سائڈ۔ تو حضرت زینب نے یہ نہیں کیا، اسی لیے وہ ہماری ماں ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ان کا دل کتنا کوڑھا ہوگا اس بات کو ماننے میں، بٹ شی ٹرائیڈ۔ انہوں نے پوری کوشش کی، اٹ واز ون آف دوز آرڈرز وچ از ویری ویری ٹف۔ شادی ہو گئی مگر شادی چلی نہیں، کیونکہ وارننگ یہاں مل گئی تھی، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وہ یقیناً کھلی گمراہی میں بھٹک گیا۔ تو یعنی جب آرڈر آیا تو سمعنا و اطعنا، اب آگے اس میں سے کیا ہو وہ اچھا یہ یاد رکھیں، جو حضرت جلیبیب کی بھی ان خاتون کے بارے میں بات ہوئی، وہاں پر یاد رکھیں فرض نہیں تھا رشتہ قبول کرنا، اللہ نے یہ حق دیا ہے کنسینٹ کا، جو آج آپ میں سے کوئی بات کر رہا تھا، بٹ جسٹ بیکاز the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was suggesting that person, she trusted the decision of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں انکار کا حق تھا، جو چیز فرض نہیں بھی تھی وہ بھی مانی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہاں کہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دی ہیں، اور ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ وہ فرض ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اے محمد یاد کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کہا جا رہا ہے نا وَإِذْ and when، that means and when this happened، وَأُذْكُرُ and remember، کہا جا رہا ہے کہ او پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم remember when you said to the one whom Allah favored، انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، as well as you had favored۔ یہاں الذی کون ہے؟ This is زید بن حارث۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریں جب آپ نے کہا اس شخص سے جس پر انعام کیا اللہ نے اور انعام کیا آپ نے بھی اس پر۔ حضرت زید کا بہت ہمیں لیول یہاں پتہ چل رہا ہے۔ آپ اور میں پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم، یہاں قرآن نے ان کے لیے کہہ دیا انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، تو بہت بڑا مقام ہے اس صحابی کا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے انہیں؟ امسک علیک زوجک، پکڑ کے رکھو اپنی بیوی کو۔ اب یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ 1 سال ہو گیا شادی کو، شادی میں مسئلے ہونا شروع ہو گئے۔ کیا انعام کیا تھا حضرت زید پر اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ غلام ہونے کے باوجود ان کو سٹیٹس ملا تھا کہ ہر ایک انہیں زید بن محمد کہتا تھا، ٹھیک ہے، سٹیٹس ان spite of being a slave۔ Then he is the only صحابی mentioned in the Quran، ایک ہی ہیں جن کا نام آیا ہے، ان کا نام تلاوت کرنے پہ 30 نیکیاں ملتی ہیں جی۔ پھر تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، واٹ این آنر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا کہا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوز ہم ٹو گیٹ میرڈ ٹو ہز کزن۔ اب شادی ہو گئی مگر معاملہ چل نہیں رہا تھا، 1 سال میں ہی پتہ چلنا شروع ہو گیا۔ حضرت زید آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے آ کے کہتے تھے things are not working out، جیسے کئی دفعہ والدین سمجھا رہے ہوتے ہیں نا
یہ وہ والی بات ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ہولڈ آن، پر پھر وہی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا کہ ڈیورس ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے شادی کرنی ہوگی کیونکہ ایک رسم توڑنی ہے، اور یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی بھاری تھی. It was not easy for him. وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ، تم نے چھپایا اپنے نفس میں جو اللہ نے تمہارے اوپر واضح کر دیا تھا، اور تم لوگوں سے ڈر رہے تھے. آپ سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جھجک رہے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا اور لوگوں سے نہیں، انہیں پتا تھا منافقین نے اٹیک کر دینا ہے اور انہوں نے بہت باتیں بنانی ہیں. You sought to hide in your heart what Allah intended to reveal. You were afraid of the people. وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اور اللہ زیادہ حق رکھتا ہے اس بات کا کہ تم اس سے ڈرتے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اب یہاں پہ امسک آیا ہے جی، اس میں میم سین کاف ہے روٹ. تقوی کا روٹ کئی دفعہ ہم دیکھ چکے ہیں، واو قافیہ. تخفی کسی چیز کو خفیہ رکھنا، آپ اردو میں بھی کہتے ہیں. خافا یا اس کا روٹ ہے. مبدی ہی روٹ ہے با دال واو. الناس کا روٹ ہے جی نون واو سین. واللہ احق ان تخشاہ، اور اللہ زیادہ اس کا حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو. یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا جا رہا، یہ ہمیں بھی کہا جا رہا ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نیو دا پروپیگینڈا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا کوئی آرڈر نہیں چھپایا تھا نعوذ باللہ کہ اللہ نے کوئی وحی نازل کی ہے قرآن میں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نہیں بتا رہے. بٹ تخفہ meant what he had been indicated through وحی، ان کو ہنٹ دے دی گئی تھی کہ یہ ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک جھجک تھی نا، اس تک پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ آپ کو اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ 4 ہجری میں حضرت زید اور حضرت زینب کی شادی ہوئی ہے. ودن 1 year اور لیس میں ان کی طلاق ہو جاتی ہے. سمجھنے کی بات کیا ہے، دونوں جنتی ہیں، ٹھیک ہے. ایک امت کی ماں ہے، ایک صحابی کا آپ رتبہ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حب کے نام سے جانا جاتا تھا، اور حضرت اسامہ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب he always treated him like a grandson. Yet sometimes the best of people don't work out in relationships. تو ہمیشہ ڈیورس کے سین میں یہ نہیں ہوتا، یا کوئی سی شادی نہ چلنے میں یہ نہیں ہوتا، یا کوئی بھی کئی دفعہ بہن بھائیوں میں نہیں بن رہی ہوتی، کئی دفعہ دو نارمل انسانوں میں نہیں بن رہی ہوتی. ضروری نہیں ان میں سے کوئی خراب ہو. اس سے میں اور آپ یہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ انسان ہی ہوتے ہیں، ہم میں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں. اور حضرت زید نے کلیئر بتایا تھا کہ ان میں کوئی خرابی نہیں ہے. the only thing is کہ وہ مینٹلی اپنے شرف کو زیادہ سمجھتی ہیں. and he as a man got that sense. اسی لیے ایک درجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا کیونکہ کمانے کا کام مرد کو دیا ہے. ان کے ذریعے سے سوشل ٹیبوز توڑے گئے. شادی نہیں چلی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کروانا ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر رہا تھا کہ سلیو سے شادی کی جا سکتی ہے، اور جو اوروں نے کی وہ شادیاں چلی بھی. تو ایسا نہیں تھا کہ ہر شادی کا انجام یہی ہوا. دوسرا یہ یاد رکھیں کہ it did not go on the contrary، کیونکہ جو بڑی رسم توڑنی تھی وہ یہ تھی کہ اڈاپٹڈ سن کی ڈیورسی سے شادی کی جا سکتی ہے. اور یہ عرب کلچر میں بہت، اور آپ سوچیں اس وقت منافقین نے کیا شور مچایا ہوگا کہ نعوذ باللہ یہ تو ایک طرح سے سسر تھے اور سسر نے شادی کر لی. ہاں اب دیکھیں آگے کیا کہا جا رہا ہے. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، تو جب مکمل ہو گیا زید اس سے، یعنی زینب بنت جہش سے، خواہش میں. So when Zaid fulfilled his desire، قضا سے یہاں مراد قضا سے یہاں مراد لی گئی ہے کہ یعنی ڈیورس ہو گئی، یعنی
فنش ہو گیا معاملہ، یا یہ کہ قدا من زید منہا وطرن، زید نو لانگر فیلٹ ڈیزائر فار ہر، یعنی رشتے میں بات اتنی خراب ہو گئی، اس لیول تک پہنچ گئی کہ they didn't want each other. She didn't want him in that sense and he didn't want her in that sense. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہمیں بتا رہی ہے یہ آیت. یہ جو وطر کا ہے نا، یہ ڈیزائر کے معنی میں ہے، اور اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا. یہ جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، اس سے قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ فزیکل کنیکشن ایک شادی کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے. تو اس سوچ میں ہونا کہ خواہش پوری نہ کرنا شوہر کی یا بیوی کی، یہ چیز شادی میں ایک بہت بڑا، اور اینڈ اٹ از آلسو ٹیلنگ اس اے لاٹ بٹوین دا لائنز ہاؤ امپورٹنٹ ریسپیکٹ از ان اے ریلیشن شپ اینڈ ہاؤ دیٹ آلسو ٹرانسلیٹس انٹو فزیکل ڈیزائر فار ایچ ادر. ان کی کیونکہ کنیکشن نہیں تھی تو وہ معاملہ ختم ہو گیا. زوجناکہا، ہم نے اس کا نکاح کر دیا. کا بیچ میں آ رہا ہے، اس کا مطلب اب اس کو کیسے آپ کہیں گے؟ زوج، نکاح کر دیا، نہ ہم نے، کا تم سے، ہا اس کا. تین پروناؤنز آ رہے ہیں یہاں پہ ضمائر. نہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، ہا حضرت زینب کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کا نکاح تم سے کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم didn't even get the choice. کیوں؟ لیکئی، تاکہ، لا نہیں، یکونا ہو، علی المؤمنین مومنین پر، حرج، فی ازواجی بیویوں میں، ادعیائہم اپنے اڈاپٹڈ بیٹوں کی، اذا قضوا منہن وطرا جب وہ ان سے فارغ ہو چکے ہوں خواہش کے اعتبار سے. یہ ساری چیز کی ہی اسی لیے گئی تھی، اور اس سے اتنا پیار آتا ہے حضرت زید پہ. all three characters in the story، حضرت زینب پہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کہ کتنی بڑی قربانی ہے کہ امت کے لیے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنے کے لیے till the end of times، so that there remains no hindrance, no blame, no constraint for the believers to wed the wives of their adopted sons if they have divorced them. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا کام، اللہ کا فیصلہ تو ہو کے ہی رہنا تھا. And Allah's command had to be carried out. So they did not and could not do anything. یہ جو زوج نہ کہا ہے نا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا دوسری بیویوں کو کہا کرتی تھی کہ تمہارے خاندانوں نے تمہاری شادی کی، مگر میری شادی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے کی. اور زینب اور عائشہ ایک دوسرے سے ایسی باتیں کرتی تھی، بوتھ ینگ، بوتھ کیم فرام اے سرٹن بیک گراؤنڈ. اور حضرت زینب نے جب یہ کہا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میں تو وہ ہوں جس کی معصومیت آسمان سے نازل کی گئی. تو سورت نور میں جو واقعہ عفق میں اللہ تعالیٰ نے ان کی براءت نازل کی، وہ اس کی بات کرتی تھی، اور زینب نے کہا کہ ہاں صحیح کہہ رہی. سو ان لوگوں میں اتنا بڑا دل تھا کہ یہ ایک دوسرے کے لیے یہ چیز مان سکتے تھے. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ was known as the beloved son of the beloved، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کا بیٹا، اور جو کہ خود بھی بہت محبوب تھا. حضرت عائشہ حدیث میں کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کیمپین نہیں بھیجی، ملٹری کیمپین، فوج نہیں بھیجی، مگر زید کو اس کا کمانڈر بنا کے بھیجتے تھے. اور اگر زید ان کے بعد زندہ رہ جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہی خلیفہ بناتے. تو زید کا بے حد مقام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کرائی تھی، مہر بھی دیا تھا، مگر پھر وہ شادی چلی نہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے شادی. اچھا خوبصورت بات یہ ہے کہ جب زینب کی عدت رضی اللہ عنہ کی عدت ختم ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ ہی کو بھیجتے ہیں بی بی زینب کے پاس کہ میرا رشتہ لے کے جاؤ. اور یہ جو الفاظ ہیں نا حضرت زید کے، he says so he went to her and found her kneading dough.
وہ ان کے پاس پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ آٹا گوندھ رہی ہیں. He, that is Zaid, said, when I saw her, I felt such respect for her that I could not even look at her. آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے احکام سے ان لوگوں کے اندر کی کیفیت کیسے بدلتی تھی. کہہ رہے میری نظر بھی نہیں اٹھی کیونکہ مجھے پتا تھا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لے کر آیا ہوں رشتہ. And Hazrat Zaid didn't hold it against Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. اور عدت پوری ہو گئی تھی تو ہی نیو اب یہ امت کی ماں بننے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. So I turned my back to her and stepped aside. میں پیٹ کر لی, میں سائڈ پہ کھڑا ہو گیا. And said, O Zainab, rejoice, for the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam has sent me to propose marriage to you on his behalf. خوش ہو جاؤ زینب, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رشتہ بھیجا ہے. پھر انہوں نے کیا جواب دیا؟ She said, I will not do anything until I pray to my Lord. May he be glorified. میں کوئی جواب نہیں دے سکتی, میں پہلے اللہ سے دعا کر لوں. پھر وہ اپنی نماز کی جگہ پر گئیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں داخل ہوئے اور بغیر اجازت داخل ہوئے. We were there when she entered upon the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں مجھے وہ بھی صحابہ نے بتایا کہ وہ وقت بھی یاد ہے کہ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئی. And for the wedding feast we offered bread and meat. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اچھا ولیمہ یہی تھا, اس میں گوشت بھی تھا اور روٹی بھی تھی. Then the people left and some men stayed behind conversing in the house after they had eaten. زیادہ تر لوگ چلے گئے, کچھ لوگ بیٹھے رہ گئے, گپے مارتے رہ گئے. The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم went out and I followed him. یہ حضرت زید ساتھ ساتھ ہیں, شادی اٹینڈ بھی کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ازواج مطہرات میں سے سب کے حجرات میں گئے, ان سے سلام کیا. And they said, O messenger of Allah, how did you find your new wife? سب بیویاں پوچھ بھی رہی ہیں آپ کو نئی بیوی کیسی لگی. I do not know whether I or someone else told him that those people had left. وہ کہہ رہے ہیں مجھے یاد نہیں ہے کس نے بتایا کہ وہ لوگ جا چکے ہیں. So he went and entered the house. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہو گئے. And I went to enter after him, but he drew the curtain between himself and I. میں پھر گھر میں داخل ہونے لگا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کھینچ دیا. The ruling of hijab was revealed. حجاب کی آیت نازل ہو گئی. And he exhorted the people as Allah had exhorted them. لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. نبی کے گھر میں داخل نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ اجازت دی جائے. تو یہ ہے واقعہ, یہ ہیں وہ لوگ جنہیں اپنی مرضی کے خلاف جانا پڑا ہمیں سکھانے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.